الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تمام سامعین محترم اور ناظرین گرامی کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ مبارک رمضان اپنی تمام فضیلتوں کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے. ماہ رمضان قمری سال کا 9واں مہینہ ہے. باقی تمام مہینوں میں اور رمضان مبارک کے مہینے میں ایک بنیادی فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان باقی 11 مہینے خدا کی رحمت کا متلاشی رہتا ہے، خدا کی رحمت کی جستجو میں رہتا ہے. لیکن جیسے ہی فلک پر رمضان مبارک کا چاند ظاہر ہوتا ہے تو وہی انسان کہ جو خدا کی رحمت کا متلاشی تھا، خدا کی رحمت اس کی متلاشی ہو جاتی ہے. خدا کی رحمت اس کی جستجو کرنے لگتی ہے. شہر الاسلام، اسلام کا مہینہ، شہر القیام، قیام کا مہینہ، پاکیزگی کا مہینہ، شہر و عبادہ و قیام، عبادت اور قیام کا مہینہ، وہ مہینہ کہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی روشن صداقت لے کر آیا. تمام مہینوں پر اس کی فضیلت و برتری کو آشکار بنا دیا. انما سمی رمضان لأن رمضان یرمض الذنوب. ماہ رمضان کو ماہ رمضان کیوں کہتے ہیں؟ بہت سے اقوال نقل ہوئے ہیں. رمضان المبارک کو رمضان مبارک اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں گناہ جل جاتے ہیں، اس مہینے میں گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس مہینے میں گناہ جھلس جاتے ہیں. اور کیوں نہ ہو؟ کیونکہ اس لیے کہ رمضان مرکب ہے 5 سے، اور یہ 5 کا عدد ایسا ہدایت اور نجات دینے والا عدد ہے کہ جو بھی اس 5 سے متمسک ہو گیا اس کی دنیا بھی سنور گئی، اس کی آخرت بھی سنور گئی. تو یہ رمضان المبارک، اس میں را، میم، ضاد، الف، نون 5 حروف سے مل کر لفظ رمضان وجود میں آیا ہے. پنجتن پاک وہ ہستیاں ہیں کہ اگر آدم علیہ السلام کو نجات ملتی ہے تو انہی کے صدقے میں ملتی ہے. قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اس میں یہ واقعہ ذکر ہے اختصار کے ساتھ، کیونکہ ٹائم بہت کم ہے اور موضوع کو سمیٹنا ہے. لہذا قرآن مجید میں انبیاء کو اگر کسی مشکل سے نجات ملی ہے تو پنجتن پاک کے صدقے میں ملی ہے.
تو میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان الکریم گناہوں کو جلا دیتا ہے. ایک تو رمضان المبارک کا مہینہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، اور ایک اور ایسی چیز ہے کہ جو گناہوں کو جلا دیتی ہے، اور وہ ہے محبت علی. تبھی تو معصوم نے فرمایا حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، کہ محبت علی گناہوں کو اسی طرح جلا دیتی ہے کہ جیسے ایک خشک لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے. محبت علی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. ہمیں تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار نے ہمارے دلوں کو محبت علی سے بھر دیا. امام باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے. امام علیہ السلام کہتے ہیں لا تقولوا ھذا رمضان. روایت طویل ہے، میں آخری حصہ پڑھوں گا کہ امام علیہ السلام نے اس روایت کی شروع میں کہا کہ لا تقولوا ھذا رمضان. کیوں؟ فإن رمضان اسم من اسماء اللہ تعالی. کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ کہا کرو یہ رمضان ہے، اور رمضان گیا اور آیا، اس لیے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، بلکہ اسے شہر رمضان کے نام سے پکارا کر. اللہ اکبر. ماہ مبارک رمضان، اور ہم آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ خداوند کریم نے اسی ماہ مبارک رمضان میں روزوں کو واجب کیا؟ باقی مہینے تھے کسی ایک مہینے میں واجب کر دیتا، اس مہینے میں واجب کیوں کیا؟ اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کہ جسے ہم باقی مہینوں میں غلاف میں لپیٹ کر الماری کے سپرد کر دیتے ہیں، یہ رمضان ایک دفعہ دوبارہ آ کر ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ یاد رکھو یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے، قرآن مجید کو نکالو، اس کی تلاوت کرو. یہ ایک بڑا المیہ ہے ہمارے درمیان کہ آج قرآن مجید ہم میں سے اکثر نہیں پڑھ سکتے. ایک بہت بڑی محرومی سے ہم دو چار ہیں. بعض تو یہ سوچ کر کہ قرآن مجید کیونکہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا اور ہماری عمر گزر چکی ہے لہذا اب ہم قرآن مجید پڑھ ہی نہیں سکتے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علم سیکھو گود سے لے کر قبر تک. علم کا کوئی سن و سال نہیں ہوتا. انسان ہر عمر میں قرآن مجید کو پڑھ سکتا ہے. تو اس ماہ مبارک رمضان میں ایک عہد ہم کر لیتے ہیں کہ اے خدایا وہ قرآن مجید کہ جسے ہم سال کے 11 مہینے پڑھتے نہیں تھے، اب ماہ رمضان میں اس کو ہم شروع کر رہے ہیں، اور تیری توفیق کے ذریعے سال کے پورے 12 مہینے رمضان سے لے کے اگر رمضان تک ہم اس کی تلاوت کو باقاعدگی سے کرتے رہیں گے. خداوند کریم نے روزے کے زمانے کو آخر کیوں معین کیا؟ خداوند کریم فرما دیتا کہ تم جب چاہو جس مہینے میں چاہو روزے رکھ سکتے ہو. تو اس کا ایک نقصان یہ ہوتا کہ ہم میں سے اکثر روزے سے دوری اختیار کر لیتے، کیونکہ اگر یہ ماہ مبارک رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے میں رکھنے کی اجازت مل جاتی تو اس صورت میں ہر
شخص ٹال مٹول کرتا کہ میں اگلے مہینے رکھوں گا، میں اگلے، اس طرح کرتے کرتے آخر تو نوبت یہاں تک پہنچ جاتی کہ ہم ایک آدھ روزے سے بھی محروم ہو جاتے، ہمیں یہ توفیق ہی نہ ملتی۔ یہ ماہ مبارک رمضان اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے، رحمتوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے، برکتوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ آئیے ہم سب چلتے ہیں اس کریم خدا کی بارگاہ میں کہ جو اتنا کریم ہے کہ اگر کوئی سچے دل سے اس کی بارگاہ میں توبہ کرے تو وہ توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اور یہ مہینہ تو توبہ کا مہینہ ہے نا۔ ہماری نمازیں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی ہم نہیں جانتے، ہمارے روزے قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے ہم نہیں جانتے، لیکن ہاں عزاداران مظلوم کربلا ان پاک ہستیوں پہ گریہ کرنا، ان کے مصائب کو یاد کر کے رونا، یقیناً یہ ہماری شفاعت کا باعث بنے گا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی کہ جن کی حیات طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، کہ جن کی حیات طیبہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، وہ مظلوم امام کہ اپنی پوری زندگی خدا کی اطاعت میں گزار دی، یہ عظیم امام کہ جن کے در سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، جس نے جو مانگا اس کو مولا نے عطا کیا۔ یار ہمیں وہ سلیقہ عطا فرمائے، ہمیں وہ طریقہ عطا فرمائے کہ ہمیں مانگنے کا ڈھنگ آ جائے۔ ان کی عطا میں کوئی کمی نہیں، وہ تو ہر ایک کو دیتے ہیں، کمی ہے تو صرف ہم میں ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، ہاں عزاداران علی و اولاد علی، یہی وہ مہینہ ہے نا کہ جس میں آپ کے اور ہمارے مولا کائنات کے امیر کہ جو عبادت میں مشغول تھے اور عبادت میں ہم کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ دسویں امام فرماتے ہیں ایک زیارت میں، السلام علیکہ یا ولی اللہ انت اول المظلوم، اے اللہ کے ولی آپ پر سلام ہو کہ آپ وہ پہلے مظلوم ہیں کہ جن کے حق کو غصب کیا گیا۔ عزاداران مولا کائنات، کوئی عام شخص جب اس کی ناموس کی طرف کوئی میلی آنکھ سے بھی دیکھتا ہے تو یہ اس کو برداشت نہیں ہوتا۔ ذرا سوچئے، تصور کیجئے کہ مولا کائنات علی علیہ السلام کے سامنے ان کی زوجہ پر ظلم ہوتا رہا اور مولا نے صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ کیا علی طاقتور نہ تھے؟ کیا خیبر و خندق کے یہ فاتح نہیں تھے؟ لیکن حالات ایسے ہو گئے تھے کہ مولا کو صبر کرنا پڑا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، 19 کی وہ شب کہ جس میں مولا کائنات اپنی بیٹی کے گھر مہمان تھے، مولا کائنات حجرے سے باہر تشریف لاتے ہیں، آسمان کی طرف نظر کرتے ہیں، یقیناً مولا
اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب مولا کائنات کو شہادت عظمیٰ حاصل ہوگی۔ میں مختصر کر دیتا ہوں۔ مولا کائنات مسجد کوفہ میں داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد مولا نے مسجد میں جو آرام کر رہے تھے، جو سوئے ہوئے تھے، سب کو جگایا۔ اس کے بعد مولا اذان کے لیے بلند ہوئے اور مولا کائنات نے اذان دی۔ مجھے ایک اور اذان یاد آ گئی۔ کربلا کا میدان تھا، روز عاشورہ ابھی نمودار نہیں ہوا تھا۔ صبح کی اذان کا وقت آیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اکبر کو بلایا اور کہا، اے اکبر، اے اکبر، آج مجھے نانا کی وہ اذان تو سنا دو، مجھے اپنے نانا کی بہت یاد آ رہی ہے۔ علی اکبر نے اذان دی، وہاں بھی علی تھا، یہاں بھی علی ہے۔ آج آخری اذان دے رہے ہیں۔ اذان دینے کے بعد مولا اپنی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ابھی مولا عبادت میں مشغول تھے کہ ابن ملجم ملعون آگے بڑھا، تلوار کو نیام سے نکالا، ایک ضربت مولا کے سر اقدس پر لگائی۔ میں کہوں گا یہ ضربت علی کے سر پر نہیں لگی، اسلام کے سر پر لگی۔ حضرت علی علیہ السلام نہ جانے کیسے مولا کائنات کو گھر کی طرف لایا گیا، لیکن جیسے گھر کے قریب پہنچے مولا کائنات نے آخر کیوں کہا اپنے صحاب کو کہ تم گھروں کو لوٹ جاؤ؟ یقیناً وجہ تو یہی ہوگی نا کہ مولا جانتے تھے کہ جب میں گھر میں داخل ہوں گا اور میری مستورات جب مجھے اس حالت میں دیکھیں گی تو ان سے برداشت نہیں ہوگا، ان کی گڑیا کی آواز بلند ہوگی، ان کے گریہ کی آواز بلند ہوگی۔ مجھ علی کو یہ گوارا نہیں، ناموس کی آواز کوئی نامحرم سنے، میں کہوں گا یا علی کربلا تو چلیے، دیکھیے کس طرح آپ کی ناموس کے سروں سے چادریں اتار لی گئی، ہاتھوں میں رسن ڈالے، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام پھرایا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ السلام علیکہ یا اول المظلوم۔ الہی بحق محمد وآل محمد علیہ السلام، بحق مولا کائنات علی علیہ السلام کے صدقے میں جتنے بھی مومن اہل بیت کے چاہنے والے دنیا کے جس کونے خطے میں آباد ہیں، ان کے مال، جان، عزت، آبرو، ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگار، آج عالم اسلام ایک موذی مرض کرونا وائرس میں مبتلا ہے۔ پروردگار، جتنے بھی مومنین اور مومنات اس مرض میں مبتلا ہیں ان کو سب کو جلد سے جلد شفائے کلی عطا فرما اور باقی تمام کی حفاظت فرما۔ پروردگار، صحیح معنوں میں تیرے دین کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار، جتنے بھی مومین اور مومنات جو بھی حاجت شرعیہ رکھتے ہیں، بالخصوص بہت سے مومنین زیارت کی متمنی ہیں، پروردگار ان تمام مقام مقدسہ کو جلد سے جلد تمام مومنین کے لیے جلد سے جلد کھول دے تاکہ مومنین یہاں آ کر زیارت کریں۔ پروردگار، صحیح معنوں میں تیرے دین کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار، اپنی آخری حجت قائم آل محمد علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار، جن مومنین و مومنات نے میرے ذمہ جو بھی دعائیں لگائی ہیں
ان سب کی جو بھی دلی حاجات ہیں ان کو پورا فرما. بہت سے مومنین مریض ہیں پروردگار، جتنے بھی مومنین نے مجھے کہا ہے تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.